بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق میں بھی 5 چیزیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 ایک دعا۔ سٹارٹ لیتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں کون ہوں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جن تمام جہانوں کا رب ہے۔ صاحب تعریف وہ ہوتا ہے جس میں کمال ہو، اور جس میں کمال نہیں، کمالات کی انتہا ہو، وہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ فرمایا تعریف کے لائق خدا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس نے تمام جہانوں کو پالا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو، میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے اور اس کو اینڈ تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بیج ہے، بیج کو ایک تناور درخت بنا دیتا ہے۔ بچے کی ابتدائی مراحل ہے، بچے کو تن و من انسان بنا دیا ہے۔ کائنات نہ تھی، کائنات کو معرض وجود میں اللہ لے آیا ہے۔ آسمان اور زمین نہ تھے، ان کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے فوائد کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے، جس کے لیے تمام اشیاء کو مہیا کرے اور زیرو سے اس کو اینڈ تک پہنچا دے، اس کا نام رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمام عالم کا رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، اس جہان کا، اس جہان کا، قبر کا، حشر کا، جنت کا، تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں عام الرحمہ اور رحیم کہتے ہیں تام الرحمہ۔ کیا مطلب؟ عام الرحمہ کا مطلب جس کی رحمت ایسی ہو جو مسلم اور کافر سب پر ہو، عام رحمت ہو، اور تام الرحمت جس کی رحمت صرف اور صرف مسلمانوں اور مومنین پر ہو۔ اس لیے ایک جملہ عربی میں کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ۔ رحمان ایسا ہے جس کی رحمت دنیا میں ہر ایک پر ہے۔ اب دیکھیں کافر کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، مومن کو بھی دے رہے ہیں۔ مسلمان کے پاس زندگی کی آسائشیں اور لگژریز ہیں، کفار کے پاس بھی موجود ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو کافروں کو بھی نواز رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اور جب حشر برپا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، اور جو اللہ کے دشمن، کافر اور خدا کی ذات کا انکار کرنے والے، خدا کے احکامات کو جھٹلانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ان پر نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ استاذ محترم فرمایا کرتے ہیں یہاں پر لفظ مالک ہے، مالک ہے، لفظ قاضی نہیں ہے۔ ایک ہے جج اور ایک ہے مالک۔ مالک اس ذات کو کہتے ہیں جو پابند قوانین کا نہیں ہوتا، اور جج اس کو کہتے ہیں، قاضی اس کو کہتے ہیں جو قوانین کا پابند ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کہہ کر ہمیں ڈھارس بندھا رہے ہیں، ہماری توجہ اپنی جانب کر رہے ہیں کہ تم مجھے مالک سمجھ کر آنا، جج اور قاضی سمجھ کے نہیں آنا۔ میں معاف کرنے پاؤں تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں تمام عبادات اور ہم تمام مددیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ماؤ بن جا کرے۔ ایک ہے دنیا کی مدد، مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ، یہ دنیا کی ہے۔
آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے خاوند سے لیتی ہیں، والد سے لیتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن جس استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیٹا پیدا ہونا ہے تو ہم کسی اور کے پاس جائیں کہ ہمیں بیٹا دے دو، نہیں. رزق میں برکت دے دو، کسی اور کے پاس جائیں، نہیں. تو ہم مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ہم عبادت بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میری ذات کیسی ذات ہے. نمبر 2، حدیث مبارک. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے دینی امور کے متعلق 40 احادیث یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے. فقیہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. اور قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا کہ اللہ ایمان صاحب ایمان آدمی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہمارے حق میں گواہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک حدیث پڑھتے جا رہے ہیں. مختصر سی ہے، کوشش کریں کہ اس کو یاد رکھیں اور روزانہ کی بیس پر اگر یاد کرتی جائیں گی ہمارے 40 اسباق ختم ہوں گے تو 40 حدیث انشاءاللہ حفظ ہو چکی ہوں گی اور ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کی پیشن گوئی کا اور اس خوشخبری کا مصداق بن کر انشاءاللہ العزیز خدا کے نبی کی شفاعت کے اور آپ کی گواہی کے مستحق قرار پائیں گے انشاءاللہ العزیز. نمبر 3، عقیدہ. عقیدہ ہے عموم قدرت اور تقدیر باری تعالیٰ. عموم قدرت کیا ہے؟ عموم قدرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فیصلے کر لیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے ان فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے پر قادر ہیں. اگرچہ اپنے اختیار سے تبدیل کریں گے نہیں لیکن قادر ضرور ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بندہ جہنم جائے گا. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ میں اس کو جنت میں بھیج دوں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں اور ہم یہی عقیدہ رکھیں کہ جب بھیج دیا تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جانے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی جو عمومی قدرت کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ پھر سامنے نہیں آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ یہ سوچے گا کہ یا اللہ مجبور محض ہے، حالانکہ اللہ مجبور نہیں ہے. تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہیں تو اللہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ اختیار سے نہیں کریں گے. اس کا نام ہے عموم قدرت باری تعالیٰ. تقدیر باری تعالیٰ کا بیان. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے اس کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں اس بندے کو اختیار دوں گا فلاں کام کرنے کا اور یہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ فلاں کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس کو کہیں گے علم الہی. اب بندے کو جو اختیار دیا تو بندے نے وہ کام کرنا ہے اور اپنے اختیار سے کرنا ہے. اللہ نے اپنے اس علم کو لکھ بھی دیا کہ ایسا ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں کو قتل کرے گا. جو لکھ لیا اس کا نام ہے امر الہی. اب اس بندے نے فلاں کو قتل کر دیا، وہ بندہ حج پر چلا گیا، وہ بندہ عمرہ کر رہا ہے، وہ بندہ فلاں ہوا، اس نے فلاں کاروبار کر لیا. تو یہ جو بندہ کام سر انجام دے رہا ہے یہ کام اللہ کے علم کے بھی مطابق ہیں اور یہ کام اللہ کے لکھے ہوئے اور امر کے بھی مطابق ہے. تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس بندے کا فلاں کو قتل کرنا یہ تقدیر باری تعالیٰ کے مطابق ہے. تقدیر دو چیزوں کا نام ہو گیا، علم الہی پلس امر الہی. اللہ تعالیٰ کا علم
یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور اللہ کا امر جو اللہ نے لکھ لیا کہ ایسا ہوگا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اب یہ بندہ مجبور نہیں ہے کہ کہہ دے کہ یار اس نے جو کام کیا تھا یہ تو مجبور ہو گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا مجبور نہیں ہے، مجبور اس وقت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جبر کرتا کہ اس نے یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اور ساتھ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، اب بندہ مجبور نہیں۔ تو تقدیر دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، علم الہی پلس امر الہی، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ہمیں سامنے آ گیا کہ تقدیر کا معنی یہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے، بلکہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ، ایک بندہ پانی پیے تو پانی پینے کے بعد جو پانی بچتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس پانی ہے، میں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس پانی کو کہتے ہیں جھوٹا پانی۔ جھوٹے پانی کا حکم کیا ہے؟ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے کا، اس کے لعاب کا اور اس کے جھوٹے کا ہے۔ اب اس ضمن میں کچھ مسائل سمجھ لیں۔ نمبر 1، انسان کا اور گھوڑے کا پسینہ بھی پاک ہے، لعاب بھی پاک ہے اور جھوٹا بھی پاک ہے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھیں گے کہ انسان کا گوشت حلال ہو گیا، اس سے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہو گیا۔ حلال ہونا الگ چیز ہے، پاک ہونا الگ چیز ہے۔ میرا یہ ہاتھ پاک ہے، میں قرآن میں اٹھا سکتا ہوں، گو کے ہاتھ کھانا حرام ہے۔ ایک بندے کا جسم پاک ہے، اب اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ جسم حلال بھی ہو گیا کہ اس کو کاٹ کے کھایا جا سکتا ہے۔ حلال ہونا الگ چیز ہے، پاک ہونا الگ چیز ہے، ان دونوں میں جو ہے وہ فرق سمجھنا چاہیے۔ انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب اور جھوٹا پاک ہے۔ نمبر 2، بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے، عموماً بلی گھروں میں ہوتی ہے، لیکن یہ جھوٹا ایسا ہے کہ جو مکروہ تنزیہی ہے، اس کے ساتھ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور پانی نہ ملے تو پھر اسے کر لیں، اگر یہی ملتا ہے اس کے علاوہ اور پانی ہے تو پھر اور پانی کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 3، چوہے، سانپ اور چھپکلی وغیرہ کا جھوٹا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بندے کے گھر میں پانی تھا اور گھر میں گدھا بھی تھا، گدھے نے پانی کو جھوٹا کر دیا، اب اس کے پاس اور پانی ہے ہی نہیں، اب یہ پانی چونکہ مشکوک ہے، اب اس سے وضو بھی کر لے، ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لے، پھر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اگر مشکوک کا مطلب ہے پتہ نہیں پاک ہے یا پتہ نہیں پاک نہیں، پاک ہے تو اسی سے نماز ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ یہ پاک نہ ہوا تو اس نے تیمم کر لیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ یہ حکم اس وقت ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ہو، اگر اور پانی موجود ہے تو پھر اس سے وضو نہ کرے، پھر پاک صاف پانی سے وضو کرے۔ 5ویں چیز اور آخری چیز آج کی دعا، بیت الخلاء، ٹوائلٹ اور باتھ روم، اس کے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ٹوائلٹ اور باتھ روم کے باہر پڑھیں، اندر جا کر نہیں پڑھنی، باہر سے یہ دعا پڑھیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ پڑھتے رہیے تاکہ یاد ہو جائے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باتھ روم جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں شریر جنوں اور شریر جنیوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ دعا خود بھی یاد کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ آج کا سبق نمبر 3 اس 5ویں دعا پر ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔